نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مئے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، برادر محترم پیر طریقت حضرت مولانا اسد حبیب شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ دی پرخلوص دعوت تے این بابرکت جہاڑے جمعۃ المبارک دے اجتماع نال تہاڈی ساری ملاقات اللہ تبارک و تعالی نے
اپنی شرف قبولیت نصیب فرماتے کرا دیتی ہے۔ این محفل کو غنیمت سمجھتے ہوئے چند اپنی معروضات عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال عرض کرے ساں۔ عام طور دے اتے سدا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اساں دینی معلومات بہت کم حاصل کرے دوں اور کم سن دوں۔ ساڈے کن ساڈے دل دماغ سر گردے عادی تھی گن، جوش ہوئے، جذبات ہوئن، لفاظی ہوئے، سر ہوئے اور نعت تے مقرر ہکو ہوئے، کٹھا ہکو بندہ ہوئے، بس کن دی چس چاہتے اندے بعد گال تے قصہ ٹھپ تھی ویندے۔ جبکہ باطل فرقے جتنے بھی ہیں انہیں دے اگرچہ ڈولو چار چار مسئلے ہیں، لیکن وہ اتنی درس قرآن درس حدیث دے عنوان نال اپنی قوم کو تیار کیتا ہویا ہے کہ انہیں کو اپنا پورا دین یاد ہے، اور جس وقت وہ ساڈے کہیں دوست ساڈے کہیں بھرا نال مل دن تو انہیں کو او دینی معلومات نہیں ہوندیاں، ول او بندہ تا خسارے وچ ویندا پے جندا علماء نال ربط نہیں، ول کئی بندے ایسے بھی ہیں جڑے گمراہ تھی ویندن۔ اساں جایوں اپنے گھر اپنے پیو ماں دی زبان کنوں عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد سنن پیوں۔ این وجہ کنوں اساں محسوس نہیں سے کیتا کہ ختم نبوت عہدے کیا کو ہیں، یہ کو یاد تک کروں، کہیں کنوں پوچھوں تو صحیح، اپنی اولاد کو یاد کروں۔ عقائد دی محنت بہت کم ہے، اپنی اولاد تے بھی، اپنی نسلیں تے بھی، اپنے اتے بھی۔ آج تو تقریباً سال کھن پہلے دائرہ دین پناہ کوٹدو دے نال علاقہ ہے، اتنے نال سیف چوک، اتنا ایک ایسا آدمی نوجوان جنہی عمر 23 سال ہے، قرآن مجید دا حافظ، ان دی گھر والی قرآن مجید دی تفسیر دی عالمہ جنہیں مستقل سند حاصل کی ہے مدرسے کنوں۔ وہ جے ویلے حفظ قرآن کرتے اپنے گھر گئے، شادی تھئیے، بچی تھئیے، ان دے بعد کماون واسطے وہ کراچی گئے، اتھا کہیں مرزائی نال ملاقات تھی گئی، وہ بندہ مرزائی بن گئے، قرآن دا حافظ، گھر والی عالمہ۔ یہ وجہ ہے کہ اساں اپنے بچے کو قرآن مجید دے زیادہ کنوں زیادہ، یہ بھی بہت کم ہے، الفاظ رٹوا دیتے ہیں لیکن عقائد دی محنت بہت کم ہے۔ تو این وجہ کنوں دینی تعلیمات اور شعور بیدار کرن دی این دور وچ بہت بڑی ضرورت ہے۔ جڑے بندے کنے ٹچ موبائل ہے، ان کنے یوٹیوب ہے، وہ کھولی بیٹھے، کہیں ویلے کیڑا مولوی دے لباس وچ پروفیسر آیا بیٹھے، کوئی انجینئر آیا بیٹھے، کوئی غامدی آیا بیٹھے، کوئی کون آیا بیٹھے، این شکل وچ۔ ساڈے جڑے لوگ ہیں نوجوان ہیں، وہ آدھن اساں بہت کچھ جان دوں، ساکو پتہ ہے حق سچ دا، کوڑ دا، صحیح دا، ٹھیک دا، غلط دا، سن کی دسے تا کیا حرج ہے۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کہ ایک بندہ آیا جرا انہیں دا شاگرد عالم، یہ مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ لاہور والے گال سنئیے، عالم آیا انہیں کہ حضرت میں مرزائیں دا کتاباں پڑھیں اور میرے دل وچ میل کچیل آمن پہ گئے۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے دل وچ بھی تھوڑے جی آمن پہ گئی یہ گال کہ مرزائی دلیل نال گال کریں دے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا جس وقت تساں نانگ پکڑے سو تے نانگ پکڑن دا فن تے ہنر تے مہارت تو آکو نہ ہو سے تو ول نانگ ڈنگ تا مرے سے۔ این وجہ کنوں فتنے کنوں بچن واسطے این دور وچ
صحیح مستند علماء نال ربط بہت ضروری ہے، اور انہیں کو دینی معلومات یاد کرنا، سیکھنا، سننا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر عافیت تے اپنے دین ایمان دی حفاظت بندہ چاہ دے تو صرف ایو ہی طریقہ ہے کہ مستند علماء نال ہمیشہ اٹیچ رہے ونے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جو فرمان ہے کہ دجال ہو سے، یہ دجال نا نہیں، یہ ان دا لقب ہے۔ دجال دا معنی ہے دجل کنو ہے لفظ، یہ دا معنی ہے کہ کوڑ تے سچ کو ایو جے انداز وچ ملا تے پیش کرنا کہ اگوں بندہ پریشان تھی ونجے کہ سچ ہے پتہ کوڑ ہے، یعنی کوڑ کو بھی ایسے انداز وچ بیان کرنا کہ دوجا بندہ وہ کو سچ سمجھن پے ونجے۔ ایک وادن دجل فریب تے ای کم کرن والے کو دجال رکھیں۔ تاکید ختم نبوت اسلام دی بنیاد ہے، اسلام دی اساس ہے، اندے بغیر دین نامکمل اور ادھورا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی اور پیغمبر بھیجن، پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجن سارے بغیر منگے ہیں۔ محمد بھیجے، ابراہیم علیہ السلام نے مانگتے کی تھے، پہلے نبی ہیں، انہیں دا پہلے کوئی تذکرہ نہیں، سارے نبی ہیں، انہیں دا تذکرہ پہلے نبی ہیں، انہیں واسطے آنے دی آمد واسطے کہیں دعا نہیں کی تھی، سارے نبی ہیں، انہیں دی آمد واسطے دعا تھئیے ربنا وبعث فیہم رسولا۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے جڑا سلسلہ نبوت جاری کی تے، آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں، شیس بھی ہیں، ختم نبوت دے صدقے اللہ نے اعتاج حضرت محمد مصطفیٰ کو پوے۔ ول ختم نبوت دا معنی اور مطلب اے ہے کہ اللہ نے جڑا سلسلہ نبوت دا آدم کنو شروع فرمائے وہ حضرت محمد تے ختم کیتے۔ آپ دے بعد کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا بچہ، کوئی ایسی مائی نے لال نہیں جڑنا، کوئی بندہ نہیں جمنا، کوئی بندہ نہیں آونا جرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت ملن تو بعد اندے سر دے اتے نبوت دا تاج رکھیا ونجے۔ ہی وجہ کنو اساں دو نعرے مرے نو، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، یعنی جرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دے اتے ختم نبوت دا تاج سجایا گئے، اے بھی زندہ باد۔ تاج دار ختم نبوت یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سر مبارک دے اتے جڑا تاج ہے او بھی زندہ باد، اے تاج پامن والے محمد مصطفیٰ بھی زندہ باد۔ اے ختم نبوت دا مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بعد بے کوئی نویں نبی نہیں آونا، آپ دے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں آونا جنہیں سر دے اتے نبوت دا تاج سجایا ونجے۔ عام طور دے اتے مرزائی قادیانی دھوکہ دین کہ تسا آہدو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں، انہیں تو بعد کہیں بے نبی نہیں آونا۔ ول توڑا اے بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اوسن، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی ہوسن، اُنہوں تو سادو کہیں نبی نہیں آونا، ایڈو آدو عیسیٰ علیہ السلام آمنن۔ این وجہ کنو ختم نبوت دی صحیح تعبیر، صحیح تعریف یاد کرنی چاہیے دیئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، ہوں وقت بھی نبی حسن آمنے بھی ہیں، جڑے اے ختم نبوت دا سا مانا کرنو کہ کہیں بے نبی نہیں آمنا۔ ہیندے بیچ اسا مکمل مانا کروں کہ اللہ نے جڑا سلسلہ نبوت آدم کی نو شروع کیتا ہے، حضرت محمد تے ختم فرما دیتے، حضرت محمد تو بعد کوئی نویں نبی نہیں آمنا۔ اگر آپ تو بعد عیسیٰ علیہ السلام اوسن او نویں نبی نہ ہوسن، انہیں کو نبوت سارے نبی سے دی آمد کنو پہلے مل چکی ہو سے۔ انہی مثال ایمیں ہے جویں پنجاب دا گورنر اگر سندھ چوے سے گورنر ضرور ہو سے لیکن انہی گورنری چل سے نہ، اگر سعودی عرب دا صدر
پاکستان چو سے سعودیہ دا صدر ضرور ہو سے لیکن اندی صدارت نہ چل سے حضرت محمد دے بعد قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تشریف گھن ہو سن لیکن ہوں وقت نبی ضرور ہو سن لیکن انہیں دی نبوت نہ چل سے انہیں دے ہوندے ہوئی محمد مصطفیٰ دی نبوت چل سے تا ختم نبوت دی کیا تعریف تھی گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی ہیں انہیں تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دور آخری دور مبارک آخری سالے میں دو آدمی نبوت دا دعویٰ کیتا ایک دا نام ہے اسود عنسی دوجے دا نام ہے مسیلمہ جے کو سسرنو مسیلمہ کذاب نبی سے فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون لوگوں میری امت چتری ہی کوڑے اوسن کذاب اوسن جھوٹے اوسن سیکون فی امتی حسن کوڑے لیکن حسن میری امت آکسن ایو کچھ کہ اساں امت محمدیہ وچ شامل ہوں اساں سونے نبی دی امت چوہوں تریہی حسن تے حسن کوڑے او کوڑ کیا مرے سن کلہم یزعم انہو نبیون او آکسن اساں نبیوں او کوڑے آکسن اساں نبیوں معلوم کیا تھا نبی سونے فرمائے اگر کوئی بندہ میرا امتی بھی اپنے آپ کو اکھواوے تے اے آکھے جو میں نبی ہاں یا اے آکھے کہ فلانا نبی ہے نبی سونا پہلے فرما گے ایو جا بندہ کذاب ہے سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبیون او تریہی آنتے کوڑ مرے سن اساں نبیوں تساں یاد رکھا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہ آؤ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام دے مجمع فرمائے کون ہے تساں وچوں جڑا میں محمد دے سینے کو ٹھنڈا کرے کہیں پوچھے حضرت والا سینہ کیویں ٹھنڈا تھی سے آپ نے فرمایا کہ اسود عنسی نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتے او آدھے کہ میں نبی ہاں جیڑا بندہ انہا سر قلم کرتے اسے میں محمد دے سینے کو ٹھنڈک پوجے سے میں کو سکون پوجے سے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گن بنتے انہا سر قلم کیتے سر قلم جو ہی کیتے واپسی دی تیاری کیتی ہے رستے دے اندر آرام کیتے نبی سے تک پہنچنے دیر تھی گئی ہے لیکن خبر پہلے نبی سے تک پہنچ گئی ہے انہیں دی آمد تو پہلے جڑے صحابہ موجود ہیں او فرمیدن نبی سونے اتنا خوشی کہ انہوں چہرہ چمکدا پیا اور آپ نے 3 مرتبہ 3 انگلیاں اٹھاتے فرمائے فاز فیروز فاز فیروز فاز فیروز کہ فیروز کامیاب تھی گئے فیروز کامیاب تھی گئے فیروز کامیاب تھی گئے جائے ملے او شخص حضرت فیروز دہلوی نبی سے تک پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رحلت فرما گئے پتہ کیا انعام دے دے حضرت فیروز دہلوی کو بہرحال اے انعام کم ہے آج دنیا والے نماز پڑھ دن آدن کامیاب تھی ونجوں روزہ رکھیں دن آدن کامیاب تھی ونجوں حج پڑھ دن آدن کامیاب تھی ونجوں زکوٰۃ دے دن آدن کامیاب تھی ونجوں فیروز دہلوی کیسا خوش نصیب ہے جڑا ختم نبوت دے منکر کو قتل کرتے نبی دی زبان کنو اپنے واسطے کامیابی دا اعلان کروا گئے دوجا شخص مسیلمہ کذاب مسیلمہ کذاب حضرت حبیب ابن زید صحابی رسول ہیں انہیں کو سدوے دے انہیں کو سدواتے پوچھ دے کیا تو ایک گواہی دینی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول ہیں حضرت حبیب ابن زید نے فرمایا نعم اشہد ان محمد الرسول اللہ میں گواہی دینا حضرت محمد اللہ دے رسول ہیں والو دوجہ دفعہ پوچھ دے کیا تو ایک گواہی دینی
اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دینی کہ میں بھی اللہ دا رسول ہاں؟ او مسلمہ آدھے ول دوجے دفعہ وہ سوال کریں دے اتشہد انک محمد الرسول اللہ، کیا تو یہ گواہی دینی کہ محمد اللہ دا رسول ہے؟ آپ فرمائے ہاں میں گواہی دینا۔ کیا تو یہ گواہی دینی کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ حضرت حبیب ابن زید نے جواب دیتے میرے کان پوڑن میں نہیں سن سکتا۔ والوں تریجے دفعہ سوال کیتے، آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دینا حضرت محمد اللہ دے رسول ہیں۔ او آدھے کیا تو یہ گواہی دینی کہ میں یعنی مسلمہ اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے ول بھی ایہو جواب دیتے کہ میرے کان پوڑن میں نہیں سن سکتا۔ جائے ویلے ترائے دفعہ ہوئے جواب سنے، وہ آدھے کہ عجیب تیری منطق ہے، جائے ویلے تائیں کنوں پوچھا بنجے کہ حضرت محمد اللہ دے رسول ہیں تو سن گن دی، جائے ویلے تائیں کنوں پوچھو کہ میں اللہ دا رسول ہاں یعنی مسلمہ، ول تو آدھی کہ میرے کن بوڑن۔ حضرت حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بندے منگوائے، ہاتھ جکڑ دیتے گئے، پیر جکڑ دیتے گئے اور ان ٹوکا منگوایا، پہلے پیرے نہ انگلیاں کٹیا۔ ول ایو سوال کی تس کیا تو گواہی دینی کہ حضرت محمد اللہ دے رسول ہیں؟ وعدے بالکل گواہی دینا۔ وعدے کیا ایک گواہی دینی میں اللہ دا رسول ہاں؟ وعدے میرے کن بوڑن میں نہیں سن سکتا۔ والوں گٹے تک پیر کٹے، ایو سوال ایو جواب، والوں گوڑے تک کٹے، ایو سوال ایو جواب، آخری ساہ تک صحابی رسول نے اے سنن گوارا نہیں کیتا کہ حضرت محمد دے بعد بیا کوئی نبی اور رسول ہے۔ اے مسلمہ کذاب آخری دور ہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، آپ دنیا تو رحلت فرما گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خلاف اعلان جنگ کیتے، 30,000 دا لشکر ان دے کٹھے ہا، جنے بچو 28,000 ان دا لشکر این جنگ چ مردار ہوئے، قتل ہوئے، اور نبی سین دے 1200 صحابہ کرام اور تابعین نے منکر ختم نبوت دے خلاف پہلی جنگ چ اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتے۔ اے ایسی عظیم جنگ ختم نبوت دی، اے مسلمہ ہوئے یا اسود انسی ہوئے، انہیں کدہیں نبی سے دی نبوت دا انکار نہیں کیتا، جو اصلا نبی سے کو نبی نہیں سے منے دے، انہیں کدہیں نماز دا انکار نہیں کیتا، انہیں کدہیں کلمے دا انکار نہیں کیتا، کلمہ بھی پڑھ دے ہن، رسولیں کو منے دے ہن، فرشتے کو منے دے ہن۔ ولا ابو بکر صدیق نے کیوں جہاد کیتے، صحابہ نے کیوں جہاد کیتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود انسی کو فیروز دہلوی کو کیوں بھیجے قتل کراون واسطے کہ تسا نمازی کو قتل کروینے پیو، کلمہ پڑھن والے کو قتل کروینے پیو، کلمہ گو دے خلاف اعلان جنگ کرینے پیو۔ بھائی کلمہ پڑھن بھاویں نہ پڑھن، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی لکھاں حج پڑھے، لکھاں زکاتاں دے وے، لکھاں قرآن دا تلاوتاں کرے، سب چیزاں فضول اور بیکار ویسن اگر وہ بندے دا اے نظریہ ہے کہ حضرت محمد دے بعد بیا کوئی اللہ دا نبی اور رسول ہے، سارا چیزاں بیکار۔ آج بھی ایو اعتراض سی نے مرزائیں دی طرفوں، مرزائی آتے سارے سیدھے سادے لو مسلمانے کو آدن اسد نماز پڑھ دوں، کلمہ پڑھ دوں، نبییں کو منے دوں، رسولیں کو منے دوں، ولاویسا کو مولوی کافر رکھے دن۔ بھائی نماز روزے دی وجہ کنوں، کلمے پڑھن دی وجہ کنوں تو ہاکو کافر نہیں سے رکھیں دے۔ کلمہ پڑھن دے بعد اگر کوئی شخص پڑھے کلمہ حضرت محمد دا، اگر کوئی منے توحید اللہ دی ول حضرت دے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت منن تو بعد کہیں بے کو نبی بنے سے لکھ کلمہ تے نماز پڑھے، وہ بھی دنیا جہان تو وڈا کافر ہے۔ جمیل حضرت محمد دی ختم نبوت تے اتے بھی اندہ ایمان کوئی نہیں، والو کیڑی چیز دا مسلمان۔ اسا چھوٹا بچہ ہوندے حضرت شاہ جمالی صاحب کو دے وینو حضرت ایک حافظ بنو، قرآن دا عالم بنو، قاری بنو، استاد صاحب آمدن پڑھ بیٹا آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کیا منع ہے؟ میں اللہ کو منے نا، اللہ دے رسولیں کو منے نا، فرشتے کو منے نا، کتابیں کو منے نا، تقدیر کو منے نا، مرن تو بعد اٹھن کو منے نا،
آخرت کو منے دا، ایمان گھینا من واسطے انہیں سارے چیزیں کو منن لازمی ہے، لیکن سارے چیزیں کو منن دے بعد اگر کوئی بندہ ایک چیز دا انکار چکرے سے کافر بنیا ویس، کافر بننے واسطے سب دا انکار ضروری نہیں، ایک چیز دا بھی انکار کرے سے کافر بنیا ویسے۔ بہت سارے این جھوٹے مدعی نبوت اندے وچوں 1838 یا 39 مرزا غلام احمد قادیانی پیدا تھے، انہیں مختلف دعوے کیتے ہیں، میں مسیح موعود ہاں، میں مہدی ہاں، میں مصلح ہاں، میں پیر ہاں، میں مجدد ہاں، میں ملہم من اللہ ہاں، میں معمور من اللہ ہاں۔ 1901 دے وچ آتے انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا کہ میں نبی ہاں، میں اللہ دا رسول ہاں۔ عام طور دے اتے اے مرزائی سارے مسلمانے کو اے اکھین کہ نہ اساں تو کو مسلح سمجھ دوں، جی میں تواڈے پیر ہوندن، ولی ہوندن، مسلح ہوندن، تساں مانتے انہیں دے ہاتھ تے بیعت کریں دو، جی میں تساں انہیں دی رہبری دین تے عمل کریں دو، سارا بھی وہ پیر ہے۔ ایسی گل نہیں، اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبی سے نام مبارک کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دے نبی دا نام ہے مرزا غلام احمد۔ اساں نبی سے دے گھر والیں کو سرنو ام المومنین، امہات المومنین، اے مرزا قادیانی دے گھر والیں کو سرنن ام المومنین۔ اساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جڑا آپ دی زندگی اچ ایمان گینا ہے، اساں انہیں کو سرنو صحابہ، اے صحابہ انہیں کو سرنن جڑے مرزا قادیانی دے اتے ان دے دور اچ ایمان گینا ہے۔ اور جیویں انہیں دے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان گھینا ونا لازمی ہے، ایویں مرزا قادیانی دے اتے بھی ایمان گھینا ونا لازمی ہے۔ اسارے نبی صحیح دے اتے کتاب نازل تھئیے جن کو اسا سرنو قرآن مجید دا ایک صفاتی نا ہے، ان ہذہ تذکرہ، جڑے قرآن مجید دی تلاوت کریں دن اس سمجھ دن ان ہذہ تذکرہ، اللہ سے فرمائے اے قرآن تذکرہ ہے، اے یعنی نصیحت والی گال ہے۔ اے مرزا قادیانی دی کتاب ہے جنہ نا ہے تذکرہ۔ قرآن تا نہ رکھ سکتے ہیں اپنی کتاب دنا، لیکن انہیں اپنی کتاب دنا رکھے تذکرہ، اور تلو لکھیا کرے الہامات، کشوف، رویا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور این کتاب دے اندر کیا چیزاں جمع ہیں، اے پہلے لکھیا کرے کہ اللہ صحیح مرزا قادیانی دے ہوتے وحی کیتی ہے، بارک اللہ فی الہامک و وحیک، کہ اللہ سے یادے اے مرزا میں تیرے الہام تے تیری وحی اچ برکت کیتی ہے۔ اے انہیں دے بقول جتنا مرزا قادیانی دے ہوتے الہام تے وحی تھی ہن، اے انہیں دا مجموعہ ہے جنہ نا ہے تذکرہ۔ این تذکرہ دے وچ انہیں دا ساریاں وحی ہیں، اور این دے وچ صفحہ نمبر 59 دے ہوتے این شخص نے لکھے کہ میرے ہوتے وحی تھئیے انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ قرآن مجید کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یاد میرے ہوتے وحی تھئیے انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اساں ہی قرآن کو قادیان دے قریب نازل کیتے۔ ان دے بعد اے دوجے دے اوتے لکھ دے او دے 3 شہریں دا نام قرآن اچ بڑی عزت نال درج ہے، 3 شہریں دا نام، 3 شہروں کا نام عزت کے ساتھ قرآن میں درج کیا گیا ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ اور تو سن سو قادیان دا نا ہے کتھیں قرآن اچ، اور ول اتنی اللہ دی توہین کیتی ہے، صفحہ نمبر 233 دے اتے لکھ دے کہ اللہ سے ہی میرے اتے اے وحی کیتی ہے۔ وحی دے وچ اللہ سے ہی میں کو فرمائے اے مرزا قادیانی انت من مائنا وہم من فشل، اے مرزا قادیانی اللہ سے ہی پیادے مرزا قادیانی دے بقول وحی کیتی ہے انت من مائنا، اے مرزا قادیانی تو اسادے پانی وچوں ہی، تو میرے پانی وچوں ہی۔ اور تو سنسو اے اللہ دی توہین ہے یا تعریف ہے؟ اور ول ان بعد لکھ دے گوں کہ اللہ سے قرآن مجید جتھا فرمایا یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا داود، او داود بھی اللہ سے میں کو سڈے، ابراہیم ہی میں کو سڈے، عیسیٰ ہی میں کو سڈے،
کیونکہ عیسیٰ بھی میں ہاں، داؤد بھی میں ہاں، ابراہیم بھی میں ہاں، موسیٰ بھی میں ہاں، اگو آخر اچ لکھ دے محمد الرسول اللہ بھی میں ہاں۔ اور یہ دوجی کتاب ہے مرزا قادیانی والے انہیں پورے گروپ نے یہ جڑا کتاباں شائع کیتے ہیں، انہیں کتابیں دے وچ یہ کتاباں بھی ربوے دا چھپیا ہوئے ہیں۔ انہیں دے دو مرکز ہیں، ایک ہندوستان اچ تے ایک پاکستان اچ۔ ہندوستان اچ قادیان اور پاکستان اچ ربوہ چنیوٹ دے نال جدا نا حضرت اقدس حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی نور اللہ مرقدہ جنہاں ایم پی اے ہوندے ہیں، انہیں اپنے دور اچ انہاں نا تبدیل کرواتے چناب نگر رکھوایا۔ یہ انہیں مکمل کتابیں روحانی خزائن دے نال، یہ انہیں 18ویں جلد ہے، انہاں کل جلدیں 21، اے 18ویں جلد چند حوالہ جات میں پیش کرے نا ای مقصد نال کہ تو سا سمجھا ہو جائے ساکو دھوکہ دیتا وے دے کہ جی میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث فرقے ہیں مسلمانے دے، اے شاید مرزائی بھی ایک فرقہ ہے، اے کوئی باغی گروپ نہیں، اے کوئی الگ گروپ نہیں، اے کوئی کافر نہیں، مولوی کو سیاسی دبور الکافر قرار دیتے نہیں بھائی۔ اے کتابہ ہنین ہیں، مکتبہ ہنین ہے، چھاپیاں ہنین، اے صفحہ جلد 18ویں روحانی خزائن صفحہ نمبر 207 دے اتے لکھ دے ادھے میرے اتے اللہ سے وحی کیتی ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اگو مرزا قادیانی یادے جب یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی اس وحی میں اللہ نے میرا نام محمد بھی رکھا اور رسول بھی میرا نام رکھا، یعنی این آیت جڑا محمد الرسول اللہ ہے اتو محمد بھی میاں رسول بھی میاں۔ اگوں صفحہ نمبر 231 دے اتے لکھ دے مرزا غلام احمد قادیانی ادے انت منی بے منزلت اولادی کہ اللہ سے ہی میرے اتے وحی کیتی ہے اے مرزا تو میرے واسطے ایویں ہی جی میں میرا پتر ہوئے۔ اور صفحہ نمبر 236 دے اتے لکھ دے ادے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ ہوں تو سن سو قادیان کوئی ہے رسول؟ ادے سچا خدائی ہوئے جرا قادیان جائے اپنا رسول بھیجے۔ اگو صفحہ نمبر 233 دے اتے لکھ دے ادے اے قوم شیعہ، شیعہ قوم کو کیونکہ انہیں نزدیک انہیں ذہن آ کہ شیعہ حضرت حسین کو زیادہ منے دیں، اور شیعہ کو مخاطب کرتے پہ آدھے اے قوم شیعہ اس پر اصرار مت کرو کہ حسین تمہیں نجات دے گا، میں سچ سچ کہتا ہوں میں آج تم میں موجود ہوں، میں اس حسین سے بڑھ کر ہوں، میں اس حسین سے بڑھ کر ہوں۔ اور صفحہ نمبر 477 دے اتے لکھ دے دو شیر اون شیریں دے وچ لکھ دے ادے کربلا است سیر ہر آنم صد حسین اس در گریبانم۔ ادے تساں کربلا کربلا کریں دو، حسین حسین کریں دو، حسین دی محبت دا دم بھریں دو، حسین دے دشمنے نال جنگ کریں دو، حسین دی محبت ایمان دا حصہ سمجھ دو، او تساں کربلا کربلا کریں دو۔ آؤ میں کنوں پوچھو کربلا میری سیر گاہ ہے، 100 حسین میرے گریبان اچھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگو دوجا شعر لکھ دے ادے انبیاء گرچہ بود ان بسے من با عرفان کم ترم ز کفے۔ ادے انبیاء اگرچہ بہو ہیں، آدم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، نوح بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، لیکن اللہ دی پہچانچ تے شانچ میں کہیں نبی کنوں گھٹ کوئی نہیں۔ من با عرفان کم ترم ز کفے، میں بھی کہیں کنوں کم کوئی نہیں۔ اساں کیویں منوں کہ ایک دیوبندی بریلوی اہل حدیث علی کال فرقہ ہے، نبی انہیں دا الگ، قرآن انہیں دا الگ، وحی انہیں دی الگ، صحابہ انہیں دے الگ، ازواج مطہرات امہات المومنین انہیں دا الگ، ول انہیں کیوں ان دا پتر ہے مرزا قادیانی دا مرزا بشیر الدین محمود۔ مرزا بشیر الدین محمود دی یہ کتاب ہے ریویو آف ریلیجس، ریویو آف ریلیجس 1915 دی چھپی ہوئی ہے چناب نگر تو۔ اندے پتر کنوں پوچھا گئے صفحہ نمبر 158 دے ہوتے کہ جے ویلے نبی تواڈا اپنا، قرآن تواڈا اپنا، ہر چیز تواڈی اپنی، کلمہ کیوں مسلمانوں دا پڑھ دو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ہی اپنا پڑھو۔
کلمہ کیوں ہے پڑھ دو؟ والی دا جواب سنا ہے، سنتے انہیں مرزائیں کو ڈیوائے جڑے مرزائی آدن اسد اسی کلمہ ہی پڑھ دو، نماز ہی پڑھ دو، نبی ہیں کو منے دو، خاتم النبیین کو منے دو، تے والوی سا کو مولوی کافر رکھے دن۔ ول تساں اے جواب سنتے توجہ نال سن سو، ول تو کو پتہ لگ سے کہ مرزائی جڑا کلمہ پڑھ دین انہاں دا مقصد کیا ہے تے کلمے وچ محمد الرسول اللہ کے نو مراد کیا گندن۔ اے تو کو پہلی کتاب وچ حوالہ مل گئی او دے محمد الرسول اللہ مایا، ہن اے دوجی کتاب دا حوالہ۔ سوال کیتا گئے کہ جے ویلے نبی تہاڈا الگ کلمہ الگ، ول کلمہ کیوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دو؟ ان جواب دیتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں وعدہ کیا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ کو 2 مرتبہ نازل کروں گا، ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری بار قادیان میں۔ جو مکہ میں آیا تھا وہ بھی محمد الرسول اللہ، اور جو قادیان میں آیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، یہ بھی خود محمد الرسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو جب ہمارا مرزا خود محمد الرسول اللہ ہے تو ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جے ویلے ایو سارا ہے بھی محمد الرسول اللہ، تا گویا جے ویلے وہ کلمہ پڑھ دن تا محمد الرسول اللہ کے نو مراد کیا گندن؟ اپنا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور میری آخری گزارش، آخری اپیل، یہ کتاباں جو چھپ دین بغیر پیسے دے چھپ دین یا پیسے نال چھپ دین؟ پیسے نال۔ اور این دا 21 جلد ہیں، 21، اور این تذکرہ دی 1 جلد ہے۔ ان دی کتاب ہے سیرت المہدی، اندیا 2 جلد ہیں جنہیں اندیا مکمل حدیث دیا کتاب ہیں۔ اے کتاباں چھپ دین پیسے نال، اے پیسہ کتھوں اندے انہیں گنے؟ تو ساکھ سو انگریز دے دے، برطانیہ دے دے، مرزائی آپوں دے دیں، لیکن نہیں، بلکہ اگر انہیں حقیقت پسند پوچھو حضرت شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ کے نوتا تو سا پیسے دینے بیٹھونا ہے۔ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، دانستہ یا نہ دانستہ، اسا انہیں کتابیں دے چھپواون دے ذمہ دار ہوں، جیرے انہیں دے مرزائی تبلیغ بدے کریں دیں، انہیں دی تنخواہ وچ بھی سادہ حصہ ہے، سادے پیسے ویندے پن، اور جڑا وہ کتاباں چھپیندے پن، جڑا وہ لوگیں کو لالچ دیتے مرزائی بنے دیں، انہیں وچ بھی سادہ تو والا حصہ ہے۔ وہ کی میں مثلا میں دکان لینا باہروں اڈے تھے، کیا مقصد ہوندے کہ تسا میں ایک سودا گنسو اور میری وکری تھی سے میرے کو نفع تھی سے، وہ نفع وچوں میں اپنی سواری گنساں، گھر بنے ساں، شادی کرے ساں، ایچ مقصد ہے میں اپنا تجارت کرے سا۔ اگر تساں سارے بائیکاٹ چکرو بھی ایک نو سودا نہیں گننا، وہ کوئی نفع تھی سے، وہ اپنا گھر بنا سک سے، اپنی سواری گن سک سے، کوئی نہ۔ مرزائیں نے اپنے معیشت کو، کتابیں چھپواون دے شعبے کو مضبوط کرن واسطے، پیسے کو اور معیشت کو مضبوط کرن واسطے انہیں تجارتی ایک کمپنی بنائی ہے جہاں نام ہے شیزان۔ شیزان دی بوتل، شیزان دا جوس، شیزان دا کیچپ، شیزان دی سکویش، ہزار تساں کریانہ والے کنے ونجو، جنرل سٹور والے کنے ونجو، کہیں کنے بوتل رکھیے، کہیں کنے جوس رکھے شیزان دا، ہر امب والی بوتل جوس دی جڑی ہے وہ شیزان دی نہیں ہوندی، شیزان دے اوتے ایک الگ مونو گرام ہے۔ اور سکویش اے ریڑی والے بیچارے غریب جڑے یہی ویندن وڈے دکانے جنرل سٹور تو جیویں گھینن ویندن سکویش، حالانکہ بیاوی کمپنیاں ڈھیرن، لیکن ویچن والا بھی مسلمان، گھینن والا بھی مسلمان، تے گھینن دن شیزان۔ شیزان سکویش 200 روپے دی مل دیئے، بوتل 25-30 روپے دی مل دیئے، ہی ایک بوتل وچوں 3 تو 4 روپے نفع مرزائی کمپنی شیزان گن دیئے۔ کوئی تو کو مرزائی ملے ان کو تے پوچھو کہ تساں جے ویلے اپنا فارم فل کرے دو، یہ اساڈا مسلمانوں دا جماعت ہے نا، اساں کوئی تحقیق نہیں سے کریں دے واقعی یہ ساری جماعت دا ہے یا کہنا بس رکنیت فارم پر کیتا تے بھی ساری جماعت دا بن گئے۔ وہ پہلے پرکھیں دن، تحقیق کریں دن، جے ویلے بندہ بن میں دے وہ کو اسٹام گن دن کہ میں احمدیہ، میں فلاں فلاں عقیدے رکھے نا، اور میں اپنی روزانہ دی آمدنی دا 10واں حصہ جماعت کو دے ساں، جے ویلے میں مرساں میرے مرن تو بعد میری جائیداد دا 10واں حصہ جماعت کو وقف ہو سے۔
جے ویلے اساں وینوں شیزان پی اندوں 2 روپے 3 روپے نفع مرزائی کمپنی کو اندوں باقی دکاندار چاہدے شیزان سکویش 200 روپے دی گھندوں اون دے وچ 10-12 روپے نفع مرزائی کمپنی کو اندوں اساں تساں ایک بوتل پیتی او بے پیتی او بے پیتی او بے جوس پیتا او بے کمپنی سکویش پیتی اے نفع سارا کروڑے دے حساب نال شیزان کمپنی کو ویندے شیزان کمپنی روزانہ دی آمدنی دا 9واں حصہ جماعت کو دے دیے اے جے ویلے کتابیں چھاپن والا ادارہ انہیں دے مبلغین دا ادارے کو پیسے ضرورت تھی دیئے تنخواہ ضرورت تھی دیئے وہ جماعت کو لکھ دیں کسا کو پیسے دیتے وجن اول پیسے دے دیئے اندر نال کتاباں چھپ دیں اندر نال تبلیغ تھی دیئے اندر نال لالچ دیتا میں دے ہن دیکھو اے کہیں انگریز نے پیسہ نہیں دیتا کہیں یہودی نے پیسہ نہیں دیتا کہیں عیسائی نے پیسہ نہیں دیتا اساں انہیں دی کمپنی دے چیزاں گھنتے انہیں کو نفع دیتے پیسے انہیں کو دیتے اور انہیں سارے پیسے نال مرزا دی تبلیغ کی تھی اگر پہلے پتہ نہ ہا تو آج یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ العزیز شیزان اساں کہنا پیسو یہ وعدہ انشاءاللہ شیزان چاہے بوتلے چاہے جوس ہے چاہے کیچپ ہے تاکہ اساں یہ چیز نہ گھنسوں نہ نفع مرزائیں کو ویسے نہ گھنسوں نہ انہیں دی معیشت مضبوط تھی سے نہ گھنسوں نہ انہیں دی تبلیغ ود سے اساں جے ویلے انہیں دا بائیکاٹ کرے سوں توال انہیں دی معیشت کمزور تھی سے جے ویلے معیشت انہیں دی کمزور تھی سے تو انہیں دی تبلیغ بھی کمزور تھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے میری سارے حضرات کی نو گزارش ہے جی میں ماشاء